آپ سورہ فاتحہ 24 گھنٹہ میں 70 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لو. ہر 24 گھنٹہ میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ بلا لاغا روزانہ پڑھو. اول و آخر 3 5 7 بار درود شریف پڑھا کرو. خدا کی قسم وہ تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی جسے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے. وہ تیرے مقدمے تجھ سے بری ہو جائے گا جسے وکیل نے بھی جو ہے اپنا قلم ڈال دیا اور کہہ دیا اس سے میں تجھے بری نہیں کرا سکتا. وہ کاروبار جس میں کبھی تیری جو ہے ترقی نہیں ہوتی ہے اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے دیکھ انشاءاللہ اس میں بھی برکتیں ہو جائیں گی. اور لوگ جن کو کیا اولاد نہیں ملی ہے وہ اولاد کا سکھ چاہتے ہیں جن کی گود ابھی جن کی گود ابھی ہری بھری نہیں ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کر کے دے اللہ تمہیں اولاد عطا کر دے گا اور اولاد بھی اولاد صالحہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. ایسی ایک اولاد عطا کرے گا جس کے بارے میں تمہیں سوچا نہیں ہوگا. بیٹی ہوگی تو صالحہ ہوگی اور بیٹا ہوگا تو صالح ہوگا. اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دے مرے گا تو مرنے سے پہلے اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. سورہ فاتحہ اس کے اندر سب کچھ ہے. اس کے اندر سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. دیکھیے کہیں بھی جانے کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے. گائے کی ضرورت ہوتی ہے بھائی, ہوتی ہے کہ نہیں؟ حد یہ ہے کہ بنا راستے کے جہاز بھی نہیں چلتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کبھی سوچ رہے ہو ایسی ہوتا ہے الہ آباد سے ممبئی پہنچ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پائلٹ کو اوپر کیا پتا کہ ممبئی کا ایئرپورٹ کس سیٹ میں ہے, کس سمت ہے, وہ کہیں ادھر ادھر بھی تو لے جائے گا نا. اوپر سے دکھ تھوڑی نہیں رہا اس کا, لیکن اس میں راستے ہیں. وہ راستے کے سہارے چلتا ہے. ہر منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ چاہیے. ایک راستہ چاہیے اور وہ راستہ میپ کے ذریعے بھی تلاش کیا جاتا ہے. آپ موبائل میں یہاں سے ڈالا الہ آباد, آپ کا موبائل بتا دے گا الہ آباد کیسے ایسے جانا ہوگا, اتنے موڑ پڑیں گے, اتنا کلو میٹر, اتنا ٹائم لگے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا میپ موبائل میں؟ ایسے ہی زندگی کا ایک میپ ہے, ایک نقشہ ہے جو زندگی گزار کے آخری تمہیں جنت تک جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جنت تک. لوگوں جنت بھی ایسے نہیں ملنے والی. جنت کا بھی ایک راستہ ہے, ایک میپ ہے. اس راستے پہ چلے گے تو جنت میں جاؤ گے, اس راستے سے بھٹک جاؤ گے تو جنت سے الگ جاؤ گے, جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ مجھے بتا دو وہ نقشہ کون سا ہے, وہ راستہ کون سا ہے, وہ میپ کون سا ہے جس پہ چلنے میں جنت میں جا سکوں, جس پہ چلنے میں جنت کے دروازے تک پہنچ سکوں, جس پہ چلنے میں جنت تک دیکھ سکوں. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. جلسے میں آنے والے قرآن کی یہ پہلی سورت سورہ فاتحہ, اس میں وہ نقشہ دیا ہے جو جنت تک لے کے جائے گا. اس میں وہ میپ دیا ہے جو جنت تک لے کے جائے گا. اس میں وہ نقشہ دیا ہے جو حسین کی غلامی عطا کرے گا. اس میں وہ نقشہ دیا ہے, اس میں وہ نقشہ دیا ہے جو علی کے نگاہ تک لے کے جائے گا, مصطفیٰ تک لے کے جائے گا. علی کے در تک صحیح ہے. سبحان اللہ. علی کے در تک, مصطفیٰ کے گھر تک. اور مصطفیٰ کا گھر چاہتے ہو تو پہلے علی کے در پہ جانا ہوگا, بعد میں مصطفیٰ کے گھر تک جانا ہوگا. اللہ اللہ. علی کا در مصطفیٰ کے گھر تک لے جاتا ہے. کہتے ہیں اب سبحان اللہ. علی کی چوکھٹ کو چھوڑ کر تجھے نبی کا گھر نہیں مل سکتا, اس لیے کہ گھر کا پتہ گھر والے بتاتے ہیں اور علی نبی کے گھر والے ہیں. علی نبی کے گھر والے اور گھر کا پتہ گھر والے بتاتے ہیں. میں رامپور میں رہتا ہوں, اپنے گھر کا پتہ جتنا اچھا میں بتا سکتا ہوں اتنا آپ نہیں بتا سکتے, چاہے آپ کتنی بار بھی گئے ہو. ایسے ہی نبی کے گھر کا پتہ جتنا اچھا مولا علی علی مشکل کشا بتا سکتے ہیں, اتنا اچھا کوئی نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سید ساتھ اللہ خوش ہو گئے, تقریر کامیاب ہے. اگر آپ کو نبی تک پہنچنا ہے علی کے در پہ جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ علی کے جسم صرف علی کے در پہ جانا پڑے گا. جلسے میں آنے والوں بہت توجہ کے ساتھ سننا. میں آج آپ کو وہ میپ بتا رہا ہوں, وہ نقشہ بتا رہا ہوں. بہت اچھا میپ بول رہا ہے آپ کا, لاجواب میپ بول رہا ہے, بس حل کا کم کر دو بس. ٹھیک ہے, میں آج آپ کو وہ نقشہ سمجھا رہا ہوں, وہ میپ بتا رہا ہوں جو جنت تک لے کے جائے گا. اس میپ کے علاوہ اگر آپ چلو گے خدا کی قسم بھٹک جاؤ گے. شیطان بیٹھا ہے, شیطان بیٹھا.
جگہ جگہ اس نے چارہ لگایا شیطان نے. آپ اس چارے کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ سوچتے میں کامیاب ہو گیا. نہیں, شیطان سوچتا ہے کہ یہ میرے جال میں پھنس گیا. صیاد شکاری مچھلی کو پکڑنے کے لیے ایک چارہ لگاتا ہے. مچھلی آتی ہے اور آنے کے بعد میں اس چارے کو جیسے منہ میں لے کے جاتے ہیں, ادھر مچھلی خوش ہے کہ مجھے لقمہ ملا ہے, ادھر صیاد خوش ہے مجھے شکار ملا ہے. یہی حال ہمارا ہے. آج ہماری بیٹیاں اس میپ سے نکل کے, اس راستے سے نکل کے بے پردگی کے ماحول میں آ گئی. سوچ رہی ہیں ہم کامیابی حاصل کر لیے, ہم نے ترقی حاصل کر لی, مگر نہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے جو تمہارا شکار کرنے بیٹھا تھا وہ خوش ہے کہ ہم نے انہیں بہکا دیا, ان کے قدم ڈگمگا گئے. یہ کنیز فاطمہ سے آج یہ شیطان کی چیلیاں بن گئی ہے. وہ لوگوں کان کھول کے سنو, جو بھی تمہیں اس راستے سے ہٹائے گا ظاہری طور پر تم سوچو گے ہم نے ترقی کر لی, مگر رب قادر کی قسم کو ترقی نہیں ہے. وہ شیطان کو خوشی کرنے کا کام ہے. کان کھول کے سوچ, اگر تیری ترقی ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مالدار وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہو. مالدار وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو, جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہو. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں غریب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل برے ہو. ہائے ہائے. ایک نعرہ لگا تھا پڑوسی ملک سے, بیٹیوں نے لگایا تھا میرا جسم میری مرضی. ایک نعرہ لگا, میرا جسم میری مرضی, میں جیسے چاہوں پہنوں, میں جیسے چاہوں اوڑھوں, میں جیسے چاہوں رہوں. تجھے پتہ نہیں بیٹی, جسم تیرا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. زور سے بولو, زور سے بولو. جسم تیرا ہے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. یہ تو تیرے جسم کی بات ہے. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی مرضی سے ڈوبا نہ رہے, واپس آ جائے. ارے تو کہتی ہے میں میرا جسم میری مرضی, ارے تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج چین سے نہ بیٹھے, مصطفیٰ کے اشارے پر واپس آ جائے, تیری اوقات کیا ہے؟ اے میری بہنیں کان کھول کے سنو, آج زمانہ تجھے برگلانا چاہتا ہے, آج زمانہ تجھے اس میپ سے ہٹانا چاہتا ہے, آج زمانہ اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے, آج زمانہ اس میپ سے ہٹانا چاہتا ہے. جو میں اللہ نے قرآن میں تجھے بتایا تھا, جو راستہ تجھے جنت تک لے کے جاتا ہے, اس راستے سے تجھے آج زمانہ ہٹانا چاہتا ہے. کوئی بے پردگی کے نام پر, کوئی جو ہے ماحول کے نام پر, کوئی عدیانیت کے نام پر, کوئی ڈانس کے نام پر, کوئی ترقی کے نام پر, وہ تجھے زمانہ ترقی نہیں دے گا. اگر ترقی ملے گی تو پھر تجھے مصطفیٰ کے سائے میں ملے گی. آج کی بیٹیوں کا حال یہ ہے, آج کی بیٹیوں کا حال یہ, توجہ کر کے سنیے, میں اشاروں میں بہت کچھ بول کے جاؤں گا. آج کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ انہیں چارہ دیا جا رہا ہے ترقی کا. ترقی دیں گے, جسم کی نمائش کرو ترقی ہوگی, بے پردہ رہو ترقی ہوگی, غیروں سے خلق کرو ترقی ہوگی. یہ چارہ پکڑ لی, وہ دنیا خوش ہے کہ ہم نے انہیں ڈگمگا دیا. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے. صیاد شاد ماں ہے کہ کانٹا نکل گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑھ رہی ہے اور یانیت کی طرف اتنا بڑی کہ اب تو بالی ووڈ بھی شرمندہ ہوگا ہمارے گھر کی اوریانیت دیکھ کر. اب تو ہالی ووڈ بھی شرمندہ ہوگا ہمارے گھر کی اوریانیت دیکھ کر. معاف کرنا جو جملے بول رہے ہو کڑوے ہیں مگر سچ ہے. آج ہمارے گھر کی بیٹیاں غیر لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مہندیاں لگواتی نظر آ رہی ہے. یہاں تک مہندیاں لگی ہوئی ہیں, خدا کی قسم بتا رہا ہوں. کہتی ہے فیشن ہم نے ترقی کر لی. او میری بہن, تیری کیا اوقات ہے, تو ترقی کر لے. اگر تجھے ذرا سا لقوہ مار جائے نا, ہاتھ تیرا ہے اٹھا نہیں سکتی. نا میرا جسم میری مرضی, پیر تیرا ہے اٹھا نہیں سکتی. ذرا سا لقوہ تجھے مار جائے نا, خدا کی قسم منہ تیرا ہے چلا نہیں سکتی.
ارے یہ تو رب کعبہ کا کرم ہے کہ تجھے جوانی دی ہے، سب کچھ صحیح رکھا ہے، تو اس جسم کو بازاروں کی نمائش میں نہ لگا بلکہ تمیز مصطفیٰ بن جا۔ دنیا میں تجھے کیا ترقی دی ہے، کان کھول کے سن لے، دنیا نے بے پردگی تجھے دی ہے، جب تو باہر آئی تو تجھے نچایا ہے، تیرا ڈانس کرایا ہے، اور اس کے بعد میں تجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ اسلام کے دامن میں دیکھ میرا کتنا بڑا حصہ رکھا ہے، خدا کی قسم جب تیری اوقات یہ تھی میری بہن کہ تو کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب تیری اوقات یہ تھی کہ تیرا شوہر مر جاتا تجھے تیرے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، تیری کوئی حیثیت نہ تھی، تجھے معاشرہ منہ لگانے تیار نہیں تھا، زمانہ تجھے اشوب سمجھتا تھا، عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنا اور کھلونے سے کھیلنے کے برابر تھا، مگر رب کعبہ کی قسم اے میری بہن ذرا دیکھ اسلام کے دامن میں میرا کتنا بڑا حصہ ہے۔ میرے قریب مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آقا پھر کیا کریں؟ کہا یہ بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو رحمت ہے، جوان ہو جائے شادی کر دو حج کا ثواب ملتا ہے، اور یہ شادی کے بعد اگر ماں بن جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تیرا حصہ اسلام نے کتنا بڑا رکھا ہے، اگر اتنا بڑا حصہ میری بہن اگر اتنا بڑا حصہ کہیں رکھا ہے تو تو اس راستے کو اپنا میں منع نہیں کرتا، مگر رب کعبہ کی قسم جتنا بڑا حصہ اسلام نے تیرا رکھا ہے اتنا بڑا حصہ تیرا کہیں نہیں ہے۔ تو پیدا ہو تو رحمت، تیری شادی کر دو تو حج کا ثواب، اور جب تو ماں بن جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ بتائیے ہے کہ اتنا بڑا حصہ مجھے بتائیے، ارے بتاؤ ہے؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم کہیں نہیں ہے۔ سید صاحب کے قدموں کو چوم کے قسم کھا کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ جو حصہ تیرا اسلام نے رکھا نا اتنا بڑا حصہ تیرا کہیں نہیں۔ لوگ کہتے ترقی کرو ترقی کراؤ، اس موضوع پر آج میری تقریر انشاءاللہ دن آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، زمانے نے کہا لڑکیوں کو پڑھاؤ، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے پڑھاؤ، ہم تو خود پڑھانا چاہتے ہیں، مگر تم نے کیا کیا؟ لڑکی کا داخلہ کالج میں انسٹیٹیوٹ میں کالج میں کرایا۔ ہم نے 26 جنوری تک کالجوں میں لڑکیوں کو ڈانس کرتا دیکھا، تم نے نچایا۔ 15 اگست آیا تم نے نچایا۔ یہ ناچنے کے لیے نہیں تھی یارا، یہ لڑکی تو خدا کی قسم یہ عزت کی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز۔ اسلام نے اس کو بہت قیمتی رکھا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہ کتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت آپ اس سے اندازہ لگانا، اس سے اندازہ لگانا کہ آپ بازار سے سبزی لے کے آؤ تو ایک تھیلے میں 10 کلو سبزی لے آتے ہو۔ 10 کلو سبزی ایک تھیلے میں بھائی لاتے ہو نہیں لاتے ہو؟ اچھا 10 نہیں 5 کو لے آتے ہو گے پردھان جی صاحب۔ منا بھائی توجہ خاص، یہ موضوع روز روز نہیں آتے، یہ تو آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں تو یہ موضوع آ گیا، اور یہ میں سوچ کے بھی نہیں بیٹھا تھا کہ یہ بولنا ہے، یہ بس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو بول رہا ہوں۔ یہ ان بزرگوں کا کام۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ بازار جاؤ 5 کلو سبزی تھیلے میں لے آتے ہو، 5 کلو تھیلے میں نہ کوئی تالا نہ کوئی زنجیر، کھلا اوپن، آدھی سبزی اندر ہوتی ہے آدھی اوپر ہوتی ہے، دکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ مولی لاؤ، مولی نیچے پتا اوپر، شلجم لاؤ، شلجم نیچے پتا اوپر، 5 کلو لے آئے نا ایک ہی تھیلے میں، اور دکھتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں، نو ٹینشن۔ پیچھے رکھ کے لا رہا، سائیکل پہ لے جا رہا نا، پیچھے کریٹ میں پہلا دبا کے لا رہا چلا کے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بائک پہ گیا نا، بائک کا تھیلا پیچھے بھی رکھ دیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ لیکن تو گیا سونار کی دکان پہ، سونار جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سونا بیچتا ہوں، اس سے کہا مجھے صرف 5 گرام کی بالی دے۔ کتنے گرام کی؟ 5 گرام۔ جانتے ہو کتنا ہوتا؟ 1 تولے کا آدھا۔
ایک تولے کا آدھا زمانہ کہتا نا عورت کو اندر کی اوپن کرو. ہم نے کہا اس جغرافیہ کو تو سمجھ لیتا تو کہتا ہی نہیں. اسلام نے عورت کو کیوں اندر رکھا؟ 5 گرام کی بالی لیا, 5 گرام کی جیسی بالی خرید لیا, سونار نے اس بالی کو ایک ڈبے میں رکھا. ہوتا نہیں ہوتا, شیشے کا کسی ڈبہ ہے, اس ڈبے میں رکھ کے ڈبے کو پولیتھین میں رکھا. 2 پولیتھین کو چھوٹا سا پرت تھا اس میں رکھا. 3 توجہ کرنا, کتنا ہو گیا 5 کلو سبزی میں ایک تھیلا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا. یہ 5 گرام کی بالی ہے, 3 چیز ہو گیا. ارے بھائی 3 ہو گیا. چوتھا سن جب تو لائے گا, میرا دادا کتنا بھی بڑا تیرا کلیجہ کیوں نہ ہو, مگر 5 گرام کی بالی کو سائیکل کے کریٹ میں ڈال کے نہیں لا سکتا سائیکل کے کریٹ میں ڈال کے. اس 5 گرام کی بالی کا جو چھوٹا سا پرس تھا نا وہ جیب میں رکھا, جیب میں. 4 کتنا ہو گیا 4. اس کے بعد میں آ رہا ہے نا بازار میں, تو جیب کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑنا, ہاتھ جیب پہ رکھے ہوئے ہیں. وہ رکھے ہوئے نہیں رکھے ہوئے, وہ رکھے ہوئے نہیں رکھے ہوئے. کتنا ہو گیا 5 محافظوں میں 5 گرام کی بالی لے کے آیا. میں نے کہا کس لیے؟ 5 کلو سبزی کھلا دینے میں وہ 5 گرام کی بالی 5 محافظوں کے ساتھ. کہنے لگا مولانا سونا قیمتی چیز ہے, اس لیے 5 گاج میں نے اس میں لگا رکھے ہیں. میں نے کہا تیری نظر میں سونا قیمتی ہے, اسلام کی نظر میں بیٹی قیمتی ہے. ذکر شہید اعظم میں آنے والوں, خدا کی قسم آج زینب کو پردے کا مکمل حق ادا کر کے جاتا. اللہ ذکر شہداء, ذکر شہید اعظم میں آنے والوں, میرے جملے دل کی تختی پر لے کر کے جانا. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی, سید صاحب توجہ ذرا. ابھی سارا مجمع, میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میرے جملوں کو ذرا کہہ کر سارا مجمع سن 5 محافظوں کے ساتھ تو 5 گرام کی بالی لے کے آیا. یہ تو نے سونے کی قیمت بتا دی, اور اسلام نے تو بیٹی کی قیمت یہاں تک بتائی کہ زندہ تو زندہ, اگر یہ بیٹی مر جائے تو اسے 5 کپڑوں کا کفن دے کے قبر کے حوالے کرنا. 5 کپڑوں اسلام نے تو بیٹی کی اتنی عزت دی ہے, زندہ کی تو سب کو ضرورت تھی. زندہ کو تیری باپ کو بھی ضرورت تھی, اس لیے کہ باپ نے خدمت کرائی. کبھی باپ نے چائے بنوایا, کبھی باپ نے کھانا بنوایا, کبھی باپ نے کپڑے دھلوایا, کبھی باپ نے پریس کرایا. جب تیری شادی ہو گئی تو تیرے شوہر کو بھی ضرورت تھی, شوہر نے اپنی خدمت کرایا, اپنے بچے بنوایا, اپنے گھر کا صاف صفائی کرایا. اے میری بہن, جب تم ماں بن گئی تو تیرے بچوں کو بھی تیری ضرورت تھی, مگر مرنے کے بعد کون کسے یاد کرتا ہے؟ مگر اسلام کی نظر میں اب بھی تیری عزت اتنی ہے, مرد مرے گا تو 3 کپڑا دیا جائے گا, بیٹی نہیں کنگال ہوگا 5 کپڑا دیا جائے گا. 5 کپڑا. تو زندہ تو زندہ, مرنے کے بعد بھی اسلام کی نظر میں تیری ایک عزت ہے. مرنے کے بعد بھی اسلام کی نظر میں تیری کی ویلیوشن ہے, ایک اہمیت ہے, ایک قدر ہے. اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں, تم کدھر چلی گئی؟ تمہیں اوریانیت اچھی لگتی ہے, تمہیں عرفی جاوید کا لباس اچھا لگتا ہے, تمہیں بالی ووڈ کا لباس اچھا لگتا ہے, تمہیں ہالی ووڈ کی اوریانیت اچھی لگتی ہے. اور میری بہنوں آنے والیوں, کان کھول کے سنو, آج قسم کھا کے جانا کہ ہم نے زندگی گزارنا ہے تو قریب فاطمہ بن کے گزارنا ہے. تمہارا آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ نہیں ہونا چاہیے.
چاہیے، تمہارا آئیڈیل مدینے کی فاطمہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے. تمہارا آئیڈیل مدینے کی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یار اسلام نے تو تمہیں اتنا قیمتی بنایا، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی کہ جس کا کوئی جواب نہیں. توجہ اگر ذہن حاضر ہے تو ذرا سنیے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک ٹرک ہے، بھوسی کا ٹرک جا رہا ہے، ایک ڈرائیور کنڈکٹر لے کر کے جا رہا ہے ایک بھوسی کا ٹرک. کتنی بھوسیاں معلوم ہے اس میں؟ اگر اس کو ڈال دیا جائے تو تیرے پورے گھر میں نہ آئے. مجھے 10 11 ٹرک بھوسی لے کے جاتا، 2 لوگ، بینک کی گاڑی ہے ذرا سی پک اپ، اس گاڑی میں جال لگا ہوا ہے، جال کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ڈرائیور چلا رہا، بندوق لے کے گارڈ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اتنی بڑی بھوسی کی گاڑی خالی ڈرائیور لے جائے، اتنی چھوٹی ہے بینک کی گاڑی، جال لگا کے بندوق والا بٹھایا. مجھے مولانا اس میں تو مال ہے. جب مال ہے تو اسی کی تو دیکھ بھال ہے. جہاں مال ہے وہیں تو دیکھ بھال ہے. تو سوچ اسلام نے بیٹی تیری کیسی دیکھ بھال کی ہے کہ اگر حج کرنے کے لیے بھی عورت جائے تو اکیلی نہیں جا سکتی، یا تو باپ جائے گا، شوہر جائے گا، بیٹا جائے گا، یا بھیا ساتھ جائے گا. کس لیے؟ اسلام کی نظر میں یہ قیمتی مال ہے، ابھی تو اس کی دیکھا بھال ہے. اسلام نے تو اسے حج کرنے بھی اکیلے نہیں بھیجا. آپ بتائیے، جب حج کرنے جو جاتا پورے مجمع میں بیٹھے ہو، سنو میرے کو جاتے ہو تو یہ سوچ کے کوئی جاتا ہے کہ موت کا کنواں دیکھوں گا، ڈانس پارٹی دیکھوں گا، کالا جادو دیکھوں گا. اس کے ذہن میں غلط ہو سکتا، مگر خدا کی قسم حج کرنے جو جاتا اس کے دل میں کبھی غلط نہیں ہوتا. وہ یہی سوچ کے جاتا ہے کہ توبہ کروں گا، وہ یہی سوچ کے جاتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروں گا، وہ یہی سوچ کے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے روضے پہ جا کے یہ کہوں گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دو کہ رستے میں ہے جاگہ کھانے والا. یہی سوچ کے جاتا ہے. کوئی حج کو جاتا تو یہ تو نہیں سوچتا نا کہ وہاں جا کے شراب پیوں گا. اگر شرابی بھی ہوتا تو سوچتا اب شراب نہیں پیوں، ہے نا. اگر زانی بھی ہوتا جب حج پہ جاتا تو سوچتا ہے کہ یار اب نہیں کروں گا. اگر کوئی قمار باز ہوتا ہے، اگر کوئی سٹے باز ہوتا ہے، اگر کوئی جو ہے سود خور ہوتا ہے، تب بھی کوئی یہی سوچتا ہے میری قسمت میں رب نے یہ دن رکھے ہیں، اب میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا. یار سچا دل لے کے حج کو جا رہا ہے تب بھی سلام کہہ رہا ہے بیٹی اکیلی نہیں جائے گی، ایک گارڈ ساتھ میں جائے گا. کیا بات ہے. اور جس کا گارڈ جتنا مضبوط ہے اس کی عزت اتنی ہی محفوظ ہے. امیری سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں میں امیری آئی، ان کے گھر میں آزادی کے ماحول پیدا ہو گئے. جب تک غریب تھے پردہ تھا، جب امیر آئے تو پردہ، امیری آئی پردہ ختم. اب تو کار میں بنا پردے کے بچیاں جا رہی ہیں، جینس پہن کے الہ آباد کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں. کیوں؟ ارے میاں ہم تو بڑے ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ تو چھوٹے مائنڈ والوں کی باتیں ہیں. اور میرے بھائی اسلام چھوٹے مائنڈ والوں کے لیے نہیں ہے، بڑے مائنڈ والوں کے لیے ہے. زمانہ بھی امیر کی بیٹی کو نہیں ٹوکے گا، زمانہ بھی غریب کی بیٹی کو ٹوکے گا. اس لیے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اگر امیر برا کام کرے تو زمانہ شوق بتا دیتا ہے، غریب سے دھوکے سری ہو جائے تو کہتا ہے بگڑ گیا. لوگوں کان کھول کے سنو، آج شہید اعظم کانفرنس ایک پیغام میں تمہیں دے کر کے جانا چاہتا ہوں. آئے ہو تو سنو، آج ضرورت ہے بیٹیوں کو پردہ دینے کی. اگر پردہ آ جائے ہمارے معاشرے میں تو خدا کی قسم 80% ہمارے معاملات حل ہو جائے.
دیکھیے دنیا کا سب سے پہلا مرڈر عورت کو لے کے ہوا. توجہ کرنا جو میں بول رہا ہوں. یہ عورت برائی کی جڑ ہے. اگر یہ عورت ملیادہ میں رہے تو گھر کی زینت رحمت، اور یہ ملیادہ پھلان کر کے باہر چلی جائے تو زحمت ہی زحمت، جھگڑا ہی جھگڑا، قتل و قتال. سب ملیادہ میں پہلا مرڈر عورت کو لے کے ہوا. حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا معاملہ پھنسا. توجہ کرنا، توجہ جو میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں. آج بھی جس گھر میں پردہ ہے انشاءاللہ میں 99% گارنٹی دے کے جاؤں گا اس گھر میں جن و شیاطین کی اینٹری نہیں ہوگی. کلیر میں جا کے اجمیر میں جا کے دیکھو وہی پٹکیاں کھا رہی ہیں جو زلفیں کھول کے گھومتی تھی. وہی پٹکیاں کھا رہی ہیں جو بازاروں میں مہندیاں لگوانے جاتی تھی. وہی پٹکیاں کھا رہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بریانیت والے ماحول میں ڈھالتی تھی. اس لیے کہ فاطمہ کا پردہ ایسا سمجھ ہے نہ دنیا دار کچھ بگاڑ پائے نہ شیاطین کچھ بگاڑ پائے. ایک بات بتاؤں نا آپ کو، کئی سال ہو گئے شہنشاہ بھائی. دیکھیے میں بہت کم وقت کے لیے حاضر ہوں، بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا. 1 گھنٹے کا میرے پاس ٹائم ہے. مجھے سن لو اور محبت سے سن لو، بہت محبت سے. یقیناً کر کے آیا ہوں. اور یہ شہنشاہ بھائی کی محبتیں ہیں. انہوں نے کہا حضرت آنا ہے. کافی دن پہلے یہ تاریخ انہوں نے نوٹ کرا دی. میں جو عرض کر رہا ہوں اسے ذرا سن لیجیے آپ. کئی سال پہلے دہلی میں ایک چلتی بس میں ایک بچی کا ریپ ہوا تھا. چلتی بس رات کے 12 بجے. پورے ہندوستان میں احتجاج ہوا، سب نے احتجاج کیا. ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی، ہم نے بھی احتجاج کیا. کسی بھی بیٹی کے ساتھ غلط ہونا غلط ہے. قانون بنایا جائے کہ کون سا قانون بنایا جائے جس کو کیا بچیوں کی عزت محفوظ کی جا سکے. توجہ ہے، توجہ کرنا. ہیلپ لائن نمبر بھی بنائے گئے. مہیلا ہیلپ لائن نمبر، یہ ہیلپ لائن نمبر بنائے گئے. اچھی بات ہے. جہاں تک ہوا انہیں پروٹیکشن دیا گیا، دینا چاہیے تھا، اس کی وہ حقدار ہیں. لیکن پھر بھی زمانے سے بلاکار ختم نہیں ہوا. ہوا کیا مجھے بتائیے آپ؟ ابھی بند ہے کیا بلاکار؟ ابھی بھی ہو رہا ہے. بیٹیاں ابھی بھی مسلی جا رہی ہیں. بیٹیوں کے ساتھ ابھی بھی اتیاچار ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ساؤتھ انڈیا میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اس چیز کو لے کر کے ریپ پر کس طریقے سے لگام لگایا جائے. سب نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے. پورا مجمع سننا. سب نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے. کسی نے کہا ریپسٹ کو 100 کوڑا مارا جائے. کسی نے کہا ریپسٹ کی گردن کاٹ دی جائے. کسی نے کہا ریپ کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے. کسی نے کہا عمر قید کی سزا دی جائے. کسی نے کہا کالا پانی کی سزا دی جائے. اپنے اپنے مشورے پیش کر رہا تھا. اتنے میں تمل ناڈو کا ایک پنڈت کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ سب کچھ کر دو، میری پھر بھی گارنٹی ہے ریٹ 0 نہیں ہوگا، پھر بھی ہوتا رہے گا. کہا پھر کیا کریں؟ وہ کہنے لگا نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قانون 1400 سال پہلے بن چکا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر بیٹیاں اس پہ عمل کر لیں گی تو اپنے آپ کو بچا لے جائے گی. کہاں کا پنڈت تو ہی بتا دے وہ قانون کون سا ہے. تو تمل ناڈو کا پنڈت بولا تھا 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بیٹیوں کے لیے پردے کا قانون دیا ہے. بیٹیوں کو پردہ اپنانے کی ضرورت ہے. جس دن پردہ اپنانا شروع کر دیا بیٹیوں کی سزا محفوظ ہو جائے گی. عزت محفوظ جس پردے پہ عمل کر دیا. آج ہمارے ہاں پردے پہ صرف عمل نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف پردے پر ہی کنٹرول نہیں ہے. باتیں تو بہت مناتے ہیں اور ہم نے کہا ماحول ہے. میں آپ کو یہ ماحول ہوگا. اور ظالم بھائی کیسی بات کرتا ماحول ہے. شریعت نہیں بدلی گئی ہے، قول محمد قول خدا.
فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو شریعت کل تھی وہ شریعت آج بھی ہے، پردہ کل تھا پردہ آج بھی ہے۔ سالیاں بہنوئیوں کی بغل میں بیٹھ کے مذاقیں کر رہی ہیں کہ نہیں ان کا تو رشتہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں شریعت نے سب سے ہارڈ پردہ سالی کا بہنوئی سے رکھا ہے۔ دیور بھابھی کی بغل میں بیٹھ کے مذاقیں کر رہا، کہہ رہے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہہ رہے مولانا ان کا رشتہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر سب سے ہارڈ رشتہ رکھا ہے تو دیور بھابھی کا رکھا ہے پردے کا اسلام نے۔ آؤ ذرا کربلا کربلا کرنے والوں، آؤ ذکر شہید اعظم منانے والوں، آؤ حسین کے نام پہ جان قربان کرنے کا وعدہ کرنے والوں، میں تمہیں بتاؤں حسین کے گھر والوں کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو، کبھی حسین کے گھر والوں کو بھی سن لیا کرو۔ جب حسین کا ظاہری سایہ اٹھ گیا نا سکینہ کے سر سے، جب حسین کو شہید کر دیا گیا نا کربلا میں، اور کربلا کی زمین پر ننگی زمین پر حسین کا لاشا پڑا تھا نا، اور جب سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگا کے ان کو اونٹوں کی پیٹوں سے باندھ کے جب لے کے چلے کربلا سے دمشق کی طرف نا، کلیجہ رکھتے ہو تو سنو، اس وقت فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کے سر پر پھٹی ہوئی چادر کے ٹکڑے تھے۔ خدا کی قسم جب جا رہی تھی حسین کا کٹا ہوا لاشا جب کربلا کی ننگی زمین پہ دیکھا تو چیخ نکل گئی، بولی بھیا کیا دن تھے کہ کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہم سواری کیا کرتے تھے، آج کربلا آئے تو لاش کیسی کے گور کو تن پڑی ہے۔ لیکن پھر ایک دم اپنے آپ کو قابو میں کر لیا، وہ جملے یاد آئے۔ حسین نے کہا تھا بہن زینب اگر میری شہادت ہو جائے تو آواز اتنی زور سے نہ نکلے کسی کی بھی چیخنے کی کہ کوئی غیر مرد سنے، کوئی غیر مرد سیدانیوں کی آوازوں کو بھی نہ سن سکے۔ یار تم کربلا کربلا کرتے کبھی اس پیغام کو بھی تو پڑھا کرو۔ خیموں میں آگ لگ گئی، پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے سیدانیوں کے سر پر ہیں، دمشق کے بازار میں جا کے کھڑا کر دیا، سارا دمشق تماشائی بنا ہے۔ کٹے ہوئے سر قرآن کی تلاوت میزوں پر کر رہے ہیں، سارے یزیدی کوئی چھت پہ کھڑا ہے، کوئی تالی مار رہا تھا، کوئی ان سیدانیوں کو پتھر مار رہا تھا، سرے بازار۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ نواسہ رسول کا سر کاٹ کے لائیں۔ اعلان دمشق میں یہ کیا گیا تھا کہ حکومت کے باغیوں سے کربلا میں جنگ کر کے ان کے سر کاٹ کے لائیں۔ سارا دمشق تماشائی بنا ہے، سب تالیاں بجا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ سیدہ سکینہ کی عمر تاریخ میں آتی ہے مشکل سے 7 سال یا 4 سال سے کم نہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ سیدہ سکینہ کے پردے کا یہ حال ہے کہ ہاتھ بندھے ہیں، پیر جکڑے ہیں، چادروں کے ٹکڑے پھٹے ہوئے ٹکڑے سر پہ ڈال کے خدا کی قسم نگاہوں کو جھکائے سر بازار دمشق تک کیے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ زینب نے سکینہ نے نظر اٹھا کے کٹے ہوئے سروں تک کو نہیں دیکھا۔ معلوم ہے کیوں؟ باپ کا سر سامنے ہے کٹا ہوا، بھائی کا سر زینب کے سامنے ہے کٹا ہوا، لیکن سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے سے اپنے آپ کو چھپائے ہیں، اگر سر اوپر اٹھائیں تو کہیں بال کا کوئی حصہ نہ دکھ جائے، ایک بال بھی نہ دکھ جائے۔ کتنا بڑا خیال ہے پردے کا، خدا ہے، ایک بال بھی نہ دکھ جائے، نگاہوں کو جھکائے کھڑی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، غریب الوطن ہے، ستائی ہے، کنبہ کٹا کے آئی ہے۔ اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کے سامنے کھڑا ہے، نگاہ ہے جو کہ دیکھ ہی نہ پائی کون کھڑا ہے، بیوی دیکھ نہ پائی۔ بچے نے کہا بیوی ذرا تھوڑی سی نگاہ تو اٹھا، میں کچھ کہنے آیا ہوں۔ بی بی زینب نے فرمایا او آنے والے بچے میری نگاہ جھکی ہے، تو کہہ میں سن رہی ہوں۔
پھٹی ہوئی چادریں ہیں، سر نہیں اٹھا سکتے۔ بچے نے ہاتھ آ کر بڑھایا، کہا بیوی میرے ہاتھ میں تھیلا ہے، تھیلے میں کھانے کا کچھ سامان ہے، اسے لے لو، خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو۔ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا جہاں پر سب پتھر مار رہے ہیں، جہاں پر سب تالیاں بجا رہے ہیں، کون ایک وفادار نکل آیا جس نے کھانا بھیجا ہے۔ کھانا بعد میں کھائیں گے، جس نے بھیجا ہے پہلے اسے لا کے ایک بار ملاقات کرا دے تاکہ میدان محشر میں نانا سے اسے جنت دلا سکے۔ ہم تو کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں، ہم نہیں رکھتے کسی کا احسان، اس کی پہچان تو کرا دے ذرا چاہے نانا سے جنت دلا سکیں۔ بچہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ بھیڑ کو چیرتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا، یزیدی شور مچا رہے تھے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ واپس آیا، سیدہ زینب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک 80 سالہ بوڑھی عورت کا ہاتھ تھا، جس کے بال سفید تھے، جس کی بھویں سفید تھی، جس کی بڑھاپے کی وجہ سے کمر لچ گئی تھی۔ بچہ بولا بی بی جس نے کھانا بھیجا ہے وہی خاتون تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ خاتون ہے جس نے کھانا بھیجا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی مائی کہ تو نے ہمیں پہچانا، ہم کون ہیں؟ بوڑھی مائی نے کہا بیٹی نہ میں تجھے پہچانتی ہوں نہ تیرے بچوں کو پہچانتی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی مائی جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو گولے مارے ہیں، جنہوں نے خط لکھ لکھ کے ہمیں بلایا تھا انہوں نے خیموں کو آگ لگائی ہے۔ ارے جب انہوں نے آگ لگا دی پہچان کر، تو نے تو پہچانا بھی نہیں تھی، کھانا کس لیے بھیجا ہے؟ جہاں سب پتھر مار رہے تھے تو نے بھی تو پتھر مار دیا ہوتا، جہاں سب تالیاں بجا رہے تھے تھوڑی سی ہمارے ہاتھ پر تالی تو نے بھی بجا دیا ہوتا۔ تجھ سے ہمیں شکایت کیا ہے؟ تو تو ہمیں جانتی ہے پہچانتی بھی نہیں۔ 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے آپ کو ضبط کر کے کہنے لگی او بیٹی میں تجھے پہچانتی نہیں، مگر میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ بنے ہیں، تیرے بچوں کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، بس میں سمجھ گئی جو کربلا میں جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے قیدی یہی ہیں جن کے ہاتھ بنے ہیں، اس جنگ کے قیدی یہی ہیں جن کے سر جھکے ہیں، اس جنگ کے قیدی یہی ہیں جن کے سرے پر پھٹی ہوئی چادریں ہیں، اس جنگ کے قیدی یہی ہیں جو سرے پر ہاتھ کھڑے ہیں۔ بس تجھے دیکھا تو مجھے مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ بڑا سا نازک موڑ ہے، توجہ کرنا، بہت نازک موڑ ہے۔ بیٹی میں چھت پہ کھڑی تھی، میری نظریں بھی کمزور ہیں، دیکھا دھندلا دھندلا سا نظر ہے، میں سمجھ گئی یہی قیدی ہیں، جنگی قیدی یہی ہیں۔ بس میں نے دیکھا تو مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کیا وصیت تھی تیری مخدومہ کی؟ کہا میری مخدومہ نے وصیت کی تھی کبھی زندگی میں کسی قیدی کو دیکھو تو اسے کھانا ضرور کھلانا، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے۔ بی بی میں نے جب تیرے بچوں کو قید میں دیکھا تو مخدومہ کی وصیت یاد آئی، گھر پہ جو ٹکڑے پڑے تھے جو کھانا تھا سب جمع کر کے بھیج دیا بچے کے ہاتھ۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تیری مخدومہ کی وصیت اتنی اچھی ہے تو تیری مخدومہ کتنی اچھی ہوگی؟ کیا اپنی مخدومہ کا تو نام بتا سکتی ہے؟ 80 سال کی بوڑھی عورت نے کہا ہاں میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے۔ اللہ کتنا نازک ہے، یہ 80 سال کی بوڑھی کس سے کہہ رہی ہے؟ فاطمہ کی سگی بیٹی زینب، فاطمہ کی سگی بیٹی ہے، حسین کی سگی بہن ہے۔ کیا بولی؟ میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے۔ سیدہ زینب طرف پہ ماں کا نام سن کر کہنے لگی بوڑھی مائی تو تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام فضہ ہے۔ سیدہ زینب کی سیدہ فاطمہ کی سب سے خاص زمینہ حضرت فضہ۔ اور ایک اور کمال کی بات بتاؤں اور سنیے، بڑا نازک موڑ ہے۔ یہ فضہ وہی ہے جن کے ہاتھوں میں زینب کا بچپنا گزرا تھا،
یہ وہی فضہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو لقمے کھلائے تھے، حسن کے جھولے جھلائے تھے، زینب کو انگلی پکڑ کے فاطمہ کے آنگن میں چلنا سکھایا تھا۔ یہ وہی فضہ کھڑی ہے سامنے۔ پھر کہو کہ مولانا پہچان کیوں نہ پائے ایک دوسرے کو؟ تو نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ پچھڑے ہوئے تقریباً 50 سال کا زمانہ ہو گیا تھا۔ 50 سال کے بعد اگر کسی کو ملو گے تو کون پہچانے گا؟ سیدہ زینب کے زبان پر آیا کہ اپنا احوال بتاؤں، اپنا بھی کچھ بتاؤں، لیکن نہیں، چپ کر گئی علی کی بیٹی۔ آج اس حال میں دیکھے گی تو اسے تکلیف ہوگی۔ علی کی بیٹی کسی کو تکلیف دینے نہیں آئی ہے، زمانے والوں کی تکلیف لینے آئی ہے۔ اس نے مدینے میں ہمیں دیکھا تھا تو شہزادی کی طرح، آج دیکھے گی قیدی کی طرح، بڑی تکلیف ہوگی، چپ کر گئی۔ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو زینب کا بچپنا، حسن و حسین کا بچپنا تھا، فضہ پہ جوانی تھی۔ فضہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد دمشق آ گئی۔ یہ تقریباً 40-50 سال کا زمانہ گزرا، زینب پہ جوانی آئی، بچے کربلا میں شہید کرائے، اور پھر دمشق کے بازار آئے۔ کون پہچانے گا 50 سال کے بعد؟ ہے کہ نہیں؟ کون پہچانے گا 50 سال کے بعد؟ کون پہچانے گا؟ اللہ اللہ، تقریباً 50 سال کا زمانہ، پورے 50 سال کا، ہاں پورے 50 سال کا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو نے کام بہت اچھا کیا ہے، دل چاہتا ہے تجھے انعام دے، مگر انعام دینے کے لیے آج کچھ نہیں، ہمارے خیموں کو بھی جلا دیا گیا، آج بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نیک تمنا ہے تو بتا دے، دعا کر دیں گے۔ زبانوں میں ہم بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ میری تمنا پوری کر دے گا۔ زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ بوڑھی مائی نے کہا بیٹی تیری دعا قبول ہوتی ہے کہ تیری دعا واقعی قبول ہوتی ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی جب تک ہمارا نام لے کے دعا نہ کی جائے تو کسی کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری تو ہماری جو ہمارا نام لے کے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے جب تک ہمارے نام نہیں لیے جاتے۔ اللہ ہائے ہائے، تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹی ایک تمنا ہے جس کو لے کے زندگی کے آخری ٹمٹماتے ہوئے چراغ میں بھی میں اسی امید پہ جی رہی ہوں، کاش وہ تمنا پوری ہو جائے۔ جب سیدہ زینب نے کہا اگر کوئی تمنا ہو تو بتا، دعا کر جائیں گے، مرنے سے پہلے اللہ پوری کر دے گا، تو ایسے لگا بوڑھی کو جیسے کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہو، جیسے کسی شہنشاہ کی چھنی ہوئی سلطنت مل گئی ہو، جیسے کسی پرانے بیمار کو شفا مل گئی ہو۔ اللہ اللہ کہنے لگی بیٹی ہاں میرے پاس ایک تمنا ہے، دعا کر دے کہ اللہ مرنے سے پہلے میری وہ تمنا پوری کر دے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بتا بوڑھی مائی تیری تمنا کا نام کیا ہے؟ ابھی دعا کریں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تیری تمنا پوری کر دے گا۔ کہنے لگی بیٹی جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو میری مخدومہ کے 3 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک بیٹی بھی جس کا نام زینب تھا۔ یہ بچے مجھے میرے پیارے تھے، ان بچوں سے میں بڑا پیار کرتی تھی۔ جب سے مدینہ چھوٹا ہے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، دعا کر دے مرنے سے پہلے ایک بار ان بچوں سے ملاقات ہو جائے۔ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ پرانا سکون آ گیا، بہت سکون۔ دعا کر دے مرنے سے پہلے ایک بار کلیجے سے لگا لوں، کلیجے سے ان بچوں کو نہیں دیکھ پائی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی مائی ہم نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے بتانا ضروری ہو گیا۔ سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا یہ جو تیری زینب کھڑی ہے کوئی اور نہیں، تیری زینب کھڑی ہے۔
جس کے جھولے تو نے مدینے میں جھلائے تھے وہ تیری زندہ ہے۔ فاطمہ کے آنگن میں انہیں پکڑ کے کسے چلاتی تھی، آج ظالم نے انہیں ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہے، انہیں پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے۔ اتنا دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، 80 سال کا بڑھاپا تھا، پورے بدن پہ تپتپی داڑھی ہو گئی فضہ کی۔ بھائی زینب یہ کیا ہو گیا؟ ارے میرا حسین کہاں ہے؟ کہاں حسین کو دیکھنا ہے تو پلٹ کے دیکھ، یہ جو کٹا ہوا سر لینے پہ یہی میرا حسین ہے۔ سامنے سے پڑے یہی تیرا حسین ہے۔ زینب تم اس کے بغیر میں تمہاری ظالم ہو، جس گلے پہ تم نے خنجر چلایا ہے، میں نے اس گلے کو مصطفیٰ کو چھوٹنے دیکھا تھا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ سزا ہے مصطفیٰ پاتی ہے۔ میں نے بار بار اس گلے کو چھوٹتے دیکھا تھا، میں نے اپنے بہت بار اس گلے کو پوچھے میں دیکھا تھا۔ اور ظالموں، جس گلے میں لوگوں نے چھپائی ہے، اس گلے سے فاطمہ کے پاک دودھ کے قطرے نکلے گئے ہیں۔ تم نے ذرا تو شرم کیا ہوتا۔ فاطمہ کا دودھ اسی گلے سے ہو کے حسین کے جسم میں اترا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں۔ زینب جب بڑھاپا تیرے اوپر قربان ہے، کل میدان محشر میں ماں فاطمہ سے کہہ دینا ماں زینب قدموں پہ قربان ہو کے آئی ہے، یزید کے دربار میں تمہیں لے کے جائیں گے نا، میں بھی جاؤں گی۔ آخری بات سنو، یزید کے دربار میں جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، ساتھ میں 80 سال کی زینب بھی ہے، ساتھ میں 80 سال کی یہ فضہ بھی ہے، ساتھ میں زینب بھی ہے۔ یزید تخت میں بیٹھا تھا، یزید نے ایک جملہ کہا، کربلا کے قیدیوں کو میرے دربار میں پیش کرو۔ سیدہ زینب نے لفظ قیدی سنا، جلال میں آ گئی، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، او ظالم، ہوش کی دوا دار، جنہیں تو قیدی کہنا ہے، خدا کی قسم وہ قیدی نہیں، دنیا اور جنت کے مالک ہے۔ یہ قیدی نہیں، دنیا اور جنت کے مالک ہے۔ دنیا ان کی ملکیت ہے، جنت ان کی ملکیت ہے۔ یہ جسے چاہے تاج عطا کر دیں، جسے چاہے جنت کے باغ عطا کر دیں۔ لوگوں، میرا پیغام لے کر کے جاؤ، واقعی سیدہ زینب کے چاہنے والے ہو، واقعی سیدہ فاطمہ کے چاہنے والوں ہو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنے گھروں میں بچیوں سے کہہ دو، تمہیں آج کسی ناچنے والی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ جو کربلا کے بازاروں میں بھی جس نے پردہ نہ چھوڑا، اس زینب کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہمارے گھروں میں پردے کا ماحول آ گیا، خدا کی قسم خدا کی رحمتیں برسیں گی، اور جب خدا کی رحمتیں برسیں گی نا تو زیر نہیں ہوگا، اللہ تجھے زبر کر دے گا، زمانے کو تیرے سامنے اللہ زیر کر دے گا۔ خود ہی خود کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔